مکاشفہ کی کتاب اس کا 6 باب سے لے کر ہم نے 7ویں آیت تک پڑھا تھا۔ آج ہم 30 مہر سے شروع کریں گے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 6 باب اس کا 5ویں آیت سے لے کر 7ویں 8ویں آیت تک پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آہ، پر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے، اور میں نے گویا ان 4 جانداروں میں اس کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گھیوں دینار کے سیر بھر اور جوں دینار کے 3 سیر، تیل اور مے کا نقصان نہ کر۔ جب اس نے چوتھے مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو کہتے سنا کہ آہ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور زرد سا گھوڑا ہے، اور اس کے سوار کا نام موت ہے، اور عالم روا اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا ہے کہ تلوار، کال، وبا، زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے بھائی سے برکت ہو۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آج کے کلام سے وہ آنے والے وقت کے بارے میں صحیح طرح جان جائیں، اور خدا کا فضل ہم پر ٹھہرے اور ہمیں یسوع ان سب حالات سے نکال کے لے جائے۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں برکت میرے ساتھ جائے؟ آئیے بلند نعرے کے ساتھ خدا کے کلام کی تمجید اور تعظیم کریں گے۔ ہلیلویا! یسوع کے خون میں، یسوع نام میں ایک تقدس، ایک تعظیم آپ کے بیٹھنے میں۔ مکاشفہ کی کتاب یوحنا عارف کا مکاشفہ نہیں، در حقیقت وہ لکھتا ہے یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے، لیکن یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ یہ میرا نہیں بلکہ باپ کا مکاشفہ ہے، کیونکہ باپ نے ان سب چیزوں کو مینج کیا ہے، اور باپ نے ان چیزوں کو ٹھہرا کر بند کر کے ایک تورما اپنے ہاتھ میں رکھا، اور پھر تورما باپ کے پاس تھا، سارا منصوبہ باپ کے پاس تھا، اس نے اپنے بیٹے یسوع کو دیا تاکہ وہ ان چیزوں کو کھولے، اور جو آسمان و زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے، اور اسی کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ کیونکہ آدمیوں میں سے آسمان و زمین اور پتال میں جب منادی کی گئی تو کوئی اس لائق نہ نکلا اس تورما کو باپ کے ہاتھ سے لے سکے۔ اس لیے اس تورما کو لینے کے لیے ایک کامل انسان ہونا، کامل ہستی ہونا بہت ضروری تھا، اور کامل خدا کا برہ تھا، خدا کا کلمہ تھا جو مجسم ہو کر ہمارے درمیان اترا، تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے چھڑائے جائیں اور اس کے وسیلہ سے فتح سے بڑھ کر غلبہ پائیں۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آج غلبہ پائیں؟ وہ آئیے پاک خدا ان کے لیے زوردار ہاتھوں سے۔ پچھلی ہم نے 2 گھوڑوں کو کھولا تھا، سفید گھوڑا اور کالا گھوڑا۔ تو آج جس گھوڑے کی باری ہے سرخ گھوڑا تھا سر خیال میں۔ آج کالے گھوڑے کی، پچھلی تھا سرخ گھوڑا تھا۔ اور جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو کہتے سنا کہ آہ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے، کالا گھوڑا ہے، اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے، اور میں نے گویا ان 4 جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گھیوں دینار کے سیر بھر اور جوں دینار کے 3 سیر، اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر۔ ایک کالا گھوڑا آنے والے وقت میں وبا لانے والا ہے، کال کی وبا۔ کس کی وبا؟ کس کی؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں گے، کال کی وبا۔ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک ترازو ہے۔ یہ ترازو آنے والے وقت میں بزنس کو، کاروباری زندگی کو ظاہر کر رہا ہے کہ کس طرح سے خدا سب حالتوں کو جانتا ہے، اور زمین پر اتنا زیادہ مہنگائی ہو جائے گی کہ آپ کو سامان کھانے پینے کا خریدنے کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔
اگر آپ ان حالات کو نہیں دیکھنا چاہتے تو اپنے آپ کو ریپچر کے لیے کیا کر لیں؟ تیار کر لیں۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور ہو رہی ہے، میں نے کہا کہ جب یہ گھوڑے کھلیں گے آپ محسوس کریں گے کہ آپ اس دور میں کیا ہو چکے ہیں؟ داخل ہو چکے ہیں۔ یہ پیریڈ آف ٹائم کو ظاہر کرتا ہے، یہ گھوڑا پیریڈ آف ٹائم کو ظاہر کر رہا ہے، اس وقت کو جس کے اندر آپ گھس چکے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ہر 3 ماہ کے بعد ایک الگ سے مہنگائی آتی ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کے کمانے کی ریشو کم ہے اور اخراجات کی ریشو زیادہ ہے، اور اس لیے آپ اداس رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کیونکہ نہ اپنے وقت کی دہائی کی اپنے خدا کو دی، نہ اپنے مال کی، کیونکہ خدا کے ساتھ چلنے سے ہی آپ کو کیا ملے گی؟ برکت ملے گی۔ اس لیے ان سب حالات میں انسان سوچتا ہے کہ میں جتنی محنت کروں گا، جتنا ان حالات پہ قابو پا سکتا ہوں پاؤں، لیکن آپ نہیں پا سکیں گے، کیونکہ یہ ایک لعنت زمین پر اتر آئی ہے اور اس کو اس لیے کھولا گیا ہے تاکہ جلدی سے تیزی سے وقت کیا ہو؟ پورا ہو، تاکہ خدا کی طرف سے لوگ اٹھا لیے جائیں۔ آپ کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے اور یسوع مسیح اس میں انوالو ہے، اور یہ گھوڑے، یہ مہریں یسوع کھول رہے ہیں تاکہ زمین پر، اور جب وہ گھوڑے کھل رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ محفوظ رہیں گے۔ آپ کیا رہیں گے؟ آپ پر یہ زر نہ پہنچے گی۔ اس کے کلام کا وعدہ ہے کہ وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی۔ لیکن اگر آپ خدا سے دور رہے تو یہ آپ تک ضرور پہنچے گی۔ لیکن جو کوئی خدا کے اندر ہے، خدا کے ساتھ ہے، اس پہ یہ آفت نازل نہ ہوگی، وہ اس سے بچ جائے گا، بلکہ اس پر کیا پائے گا؟ فتح پائے گا۔ کہتا شیر کا بچہ بھوکا اور حاجت مند ہوتا ہے، لیکن میرا طالب کسی نعمت کا محتاج نہ ہوگا۔ آپ محتاج نہیں رہیں گے اگر آپ یسوع کے ساتھ چلتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس، آپ کے اوپر مہر ہو چکی ہے، روح القدس کی مہر آپ پر ہو چکی ہے، برے کی مہر آپ پر ہو چکی ہے، تو آپ کو یہ گھوڑے زر نہ پہنچائیں گے، بلکہ آپ ان میں سے نکل جائیں گے۔ سو بہت ضروری ہے کہ آپ ان حالات کو جو دنیا میں آ چکے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہر روز قیمتیں بڑھ رہی ہیں چیزوں کی، وبا اور بیماریاں، موسم حضرات چیزوں کو برباد کر رہے ہیں، کھیت برباد ہو رہے ہیں، خوراک آپ تک نہیں پہنچ رہی، اور اگر پہنچتی ہے تو بہت مہنگی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ یہ کم نہیں ہوگی، یہ اور زیادہ زور پکڑیں گی چیزیں، کیونکہ ان سے اگر تو لوگ خدا کے ہوں گے تو وہ خدا کی عبادت اور پرستش کریں گے، اور اس کا وعدہ اگر تو میری عبادت اور پرستش کرے گا تو تو روٹی پانی، تب میں تیری روٹی پانی پر کیا کروں گا؟ برکت دوں گا۔ تیرے گھر سے، غور کریں، تیرے گھر سے، تیرے جسم سے بیماری جاتی رہے گی، کہ وہ بات تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی، تیرے علاقے میں کوئی بانجھ نہ ہوگی، تیرے ملک میں سوکھا نہ پڑے گا، اور یہ وعدے خدا اس کے لیے پورا کرے گا جو خدا کے ساتھ چلے گا۔ جو آپ عبادت کرتے ہیں یہ اس محنت سے زیادہ زوراور ہے، کیونکہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں محنت کروں گا، لوگ زیادہ وقت کام میں گزارتے ہیں تاکہ ہم زیادہ حالات پر قابو پا سکیں۔ آپ نہیں پا سکیں گے، لیکن جب آپ پرستش اور عبادت اور کلام کے اندر ٹھہرے رہیں گے، خدا کو اپنی زندگی میں رکھیں گے، آپ کو معلوم نہ پڑے گا کب مہنگائی ہوئی اور کب حالات خراب ہوئے، آپ اس میں سے نکل جائیں گے۔ ہاللیلویہ، 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 یسوع کے خون میں، یسوع نام میں۔ سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان حالات کو سمجھیں۔ یہ کالا گھوڑا جس کے ہاتھ میں ترازو ہے، ایک خطرناک زندگی دنیا کو بدل رہا ہے۔ لوگ پیسوں سے، چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ لوگ کھانے کی ایڈورٹائز دیتے ہیں۔ اپنی جب کہیں ہوٹل میں جاتے ہیں تو آپ لوگ مووی بنا کے بتاتے ہیں میں یہ کھا رہا ہوں، میں وہ کھا رہا ہوں۔ شیخی بازی عروج پر ہے، فلم بازی عروج پر ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ اس وقت مووی نہیں بنائیں گے جب کھانے کو
नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खुदा ने कसरत से भी खोला है ताकि आपको पता चले कि जमीन आपके लिए कितना अनाज पैदा करती है। और जब इंसान इन चीजों की कदर ना करेगा तो चीजें क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी, मौसम फल नहीं लाएगा, सब्जियां नहीं पकेंगी, अनाज आप तक नहीं पहुंचेगा। तो फिर आप क्या करेंगे? आप और जोर मारेंगे काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और आप कुछ कहें मेरे पास ज्यादा ज्यादा पैसा हो ताकि मैं इन चीजों को हासिल कर सकूं। पर रास्तबाज के लिए मुश्किल ना होगी। आजमा कर देखो, अगर आप खुदा की इबादत परस्तश में है, आप कम से कम भी कमाते होंगे, आपका कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि बरकत आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप खुदा को इग्नोर कर देते हैं तो ये आफतें, मुसीबतें आप पर आम पड़ती हैं, ये आपको पकड़ लेती हैं। ये घोड़े आपके हालात बदल देंगे, आप डर जाएंगे। और अगर आपका रिश्ता यीशु के साथ है तो आप इन हालात में बाबरकत ठहरेंगे। हालेलुया। खुदा के कलाम ने कहा कल की बाबत फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी फिक्र आप करेगा। खुदा के वादे खुदा के लोगों के लिए है। अगर खुदा के लोग खुदा के साथ नहीं है तो ये आफतें उन पर आ जाएंगी। खुदा ने बनी इस्राएल को कहा अलग हो जाओ, अपने घरों में जाओ, यकसाला बर्रा लो, उसे ज़िबा करो और उसका खून अपनी चौखटों पे लगा दो। काश आप सब हाथ उठाते, अपनी चौखटों पे क्या करते? लगा दो, ताकि मौत, वबा, बीमारी, काल, नंगापन यहां जाहिर ना हो। उनको नहीं मालूम था वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ खुदा का हुक्म मान रहे थे। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर। मैं अक्सर आपको कहता हूं, मौसम जैसा मर्जी हो, इबादत ना मिस करें। हम आखिरी जमाना में दाखिल हो चुके हैं, हम आखिरी दौर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये बाबरकत चीजें हैं, इसे हासिल कर लें, ये मुश्किल में आपका साथ देंगे। और अगर आज आपने खुदावंद की आवाज को ना सुना, फिर आप दुआएं भी करेंगे तो आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। आज खुदा के खादम है जो आपके लिए दुआ करते हैं तो आपके हालात बदलते हैं। आप हमदो सना प्रस्तश करते हैं, खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो हालात आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आजमा कर, मैंने सब चीजों को आजमाया है, प्रैक्टिकल की है लाइफ में। खुदा के कलाम का, खुदा की बातों का, उसके वादों का, ये सच है, ये सच है। खुदा अपनी बड़ी कुदरत को दिखाता है और खुदा अपना जलाल दिखाता है। वो बेवाओं को, बछौनों को बचाता है, वो अपने लोगों की हिफाजत करता है। खुदा अपने लोगों को छुड़ाने की कुदरत रखता है। सो खुदा अपने लोगों को हर हालत में उनके साथ रहता है। ये वबा, ये बीमारियां आपके लिए नहीं है अगर आप यीशु के साथ हैं। यीशु जब बियाबान में कलाम सुनाते थे तो लोग भीड़ की भीड़ यीशु के पास चली आती थी। यीशु बियाबानों में, जंगलों में निकल जाते ताकि खुले में आवाज गूंज सके और वो खुदा की आवाज को सुन सके। तो जब लोग जमा हो जाते और यीशु के पास आते तो यीशु के मुंह से जो कलाम निकलता वो इतना मीठा, इतना जोरावर, इतना ताकतवर था कि वो भूल जाते थे कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। शाम हो जाती और लोग यीशु से जुदा ना होते, बीमार चंगे होते, कमजोर जोरावर होते, और हर बशर यीशु के पीछे पीछे चलता। फिर यीशु को उन पर क्या आ गया? तरस आ गया और कहा कि तुम इनको खाने को कुछ दो। तो शागिर्द क्या कहने लगे? हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आप कहेंगे कि हमारे पास बहुत पैसा, हम कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होगा। दुनिया की दौलत जो ताकत बनी हुई है, एक वक्त आएगा कि लोग नोट भी खाना चाहेंगे तो तब भी उनको खाना नहीं मिलेगा।
لیکن اگر آپ یسوع کے ساتھ ہیں تو آسمان آپ کے لیے من برسانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آزما کر دیکھو خدا کیسا مہربان ہے۔ سو خداوند اپنے جلال کو دکھاتا ہے، اور جب وہ حساب کتاب کر چکتے ہیں یسوع سے کہتے ہیں کہ ان کو جانے دے، اتنی بڑی بھیڑ کا انتظام ہم نہیں کر سکتے، ان کو بھیج رخصت کر دے تاکہ دور دراز گاؤں میں جا کر کھائیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل جب نکل پڑے تو ان کی خوراک ختم ہو گئی۔ وہ موسیٰ کے پاس کہتے ہیں موسیٰ تو ہمیں مروانے لایا ہے، یا بیابان میں نہ فصلیں ہیں نہ خوراک ہے نہ پھل ہے، ہم کیا کریں گے؟ تو موسیٰ نے کیا کہا؟ موسیٰ بھی کہتا ہاں یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے، ہم کیسے کھائیں پیئیں گے؟ جب انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے پھر خدا اس پردے کو ہٹاتا ہے کہ میں تیرا یہوہ، میں تیرا یہوہ۔ ابھی آپ کی آواز کتنی دبی ہوئی خوف زدہ ہے، پر جب آپ کو بھوک لگے گی آپ چلائیں گے، زور ماریں گے کہ مجھے چھڑا اور رہائی دے۔ اور اگر آج آپ نے زور مارا تو آپ کو زور مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ مصیبتیں شروع ہو چکی ہیں۔ میں نے کہا تھا جب مکاشفہ شروع کریں گے، ہم آگے آگے بڑھیں گے، آپ غور کریں گے کہ یہ تو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے اور یہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ سب کچھ اکٹھا ہوتا جائے گا، ان میں سے ایک وبا اور ایک بیماری، ایک زور بھی کم نہ ہوگا، اس کے پیچھے اور زور آتا رہے گا۔ سو یہ کالا گھوڑا ایک بڑے کال کو لا رہا ہے، ایک بڑی مصیبت کو، اور اس کے ہاتھ میں جو ترازو ہے وہ دنیا کے بزنس کو ہلا کے رکھ دے گا، اور لوگ اسے کنٹرول نہ کر پائیں گے، قومیں اسے کنٹرول نہ کر پائیں گی۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بہت وافر مقدار سے خوراک کھا رہے ہیں۔ کئی ملکوں کے پاس اتنا خوراک ہے کہ وہ سمندروں میں کھانا پھینکتے ہیں۔ لیکن ایک وقت ہے، ہر چیز کا کیا ہے؟ ایک وقت ہے، اور اگر آج آپ نے اس وقت کو نہ پہچانا تو ایک بڑی مصیبت میں آپ پھنس سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نہیں پھنسنا چاہتے تو اپنے خدا کو اپنے ساتھ رکھیں، اس کی حمد و ثنا کریں، اس کے وعدے سچے ہیں، اس کے قول اٹل ہیں، وہ مصیبت میں آپ کے ساتھ رہے گا، وہ آپ سے جدا نہ ہوگا۔ جب یسوع نے دیکھا کہ اب یہ حساب کتاب کر چکے ہیں، تھک چکے ہیں، پھر کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ جو کچھ آپ کے پاس ہوگا وہی حمد و ثنا، وہی کلام، وہی یسوع کے ساتھ زندگی جو گزاری ہوگی، جب آپ کے پاس ہوگی تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس بچہ ہے، اس کے پاس 2 مچھلیاں اور 5 روٹیاں ہیں۔ یسوع نے کہا میرے پاس لاؤ، اور اس نے آسمان کی طرف انہیں اٹھایا، اور کیا دی؟ کیا دی؟ برکت کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے۔ آسمان خدا کا جلال ہے، اس سے برکت آتی ہے۔ زمین کھودنے سے برکت نہیں ملتی ہے، زمین پر اکٹھا کرنے سے برکت نہیں ملتی ہے، زمین کے ہم کلام ہونے سے برکت نہیں ملے گی، زمین لوگوں کے ساتھ مل جانے سے آپ کو برکت نہیں ملے گی، اس دنیا کو حاصل کرنے سے آپ کو برکت نہیں ملے گی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس بڑی آفت کے اندر، اس بڑی مصیبت کے اندر، اس بڑی بھیڑ کو یسوع نے 2 مچھلیوں 5 روٹیوں کی برکت دی، اور